حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بابل کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اس شہر کے اندر نمرود مردود بھی تھا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی اماں جان گھر سے کچھ دور ایک جگہ پر تہ خانہ موجود تھا جو ان کے والد نے تیار کیا ہوا تھا۔ اس تہ خانے کے اندر تشریف لے گئی نمرود کے در سے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہر روز آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لے جاتی اور جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاتی۔ اسی طرح آپ کی نشو و نما ہوتی رہی، آپ کی بڑھوتری ہوتی رہی کہ عام جس طرح بچہ ایک سال کے اندر بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے کے اندر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ بڑی جلدی آپ نے نشو و نما پائی۔ تقریباً 13 سال کی عمر یا 17 سال کی عمر روایات کے اندر آتا ہے، 13 سال کی عمر بھی آتی ہے اور 17 سال کی عمر بھی آتی ہے۔ جب آپ کی ہوئی، اماں جان سے پوچھا، اماں جان بتاؤ کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرے پالنے والا کون ہے؟ آپ کی امی جان نے فرمایا کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو تیرا رب کون ہے؟ اگر تو میرا رب ہے تو پھر تیرا رب کون ہے؟ آپ کی امی جان نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ پوچھا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ اب امی جان خاموش ہو گئی کہ یہ باتیں اور یہ رخ کسی اور طرف کر رہا ہے، یہ حقیقت کا سوال کر رہا ہے کہ حقیقی رب کون ہے۔ آپ نے یہ سارا ماجرا اپنے شوہر سے آ کے سنایا کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے اس طرح کے سوال کیے ہیں۔ آپ جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، جب سورج غروب ہونے لگا اور ستارے نے آسمان سے صرف اپنا منہ نکالا تو لوگوں نے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی سجدہ کر رہا ہے سورج کو، کوئی بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو سجدہ کر رہا ہے؟ حالانکہ حقیقی رب تو یہ نہیں ہے، حقیقی پروردگار اور خالق و مالک تو میرا اللہ ہے۔ سجدے کے لائق صرف وہی ذات ہے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ آپ سجدوں کی پوجا اور آپ کیا ہے کہ ستاروں کی، کبھی سورج کی آپ پوجا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کیا وہ خدا ہوتا ہے جو صبح طلوع اور شام کو غروب ہو جائے، اسے کیا خدا کہتے ہیں؟ ستارے شام کو نظر آتے ہیں، صبح نظر نہیں آتے، کیا وہ خدا وہی ہوتا ہے جو کبھی نظر آئے کبھی نظر نہ آئے؟ آپ نے فرمایا میں اس کو نہیں مانتا۔ اب یہ خبر آپ کے چچا آزر تک پہنچائی گئی کہ آپ کا بھتیجا وہ بتوں کا مخالف ہے، اس کی گفتگو سنیے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلا لیا گیا کہ آؤ آ کے ہم سے بات کرو۔ نمرود نے اپنے دربار میں بلایا، اور نمرود مردود کا یہ طریقہ تھا کہ جتنے بھی اس کے رعایا تھے اور جتنی بھی اس کی حکومت تھی، ان تمام کے لیے یہ حکم تھا کہ جب بھی کوئی میرے دربار میں آئے سب سے پہلے مجھے سجدہ کرے، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جھوٹا خدا بن کے بیٹھا تھا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب بلایا گیا کہ آپ آئیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ گئے۔ اب آدم کہنے لگا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں عام کسی کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ اسی کو کرتا ہوں جو سجدے کے لائق ہے۔ میں صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، میں کسی آدمی کو، میں بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ تمہارے ہاتھ کے کھڑے ہوئے تراشے ہوئے بت، ان کو، اور تو بھی تو اس رب کی مخلوق ہے۔ فرمایا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا پھر تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی فرماتا ہے اور مردہ بھی فرماتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ آگے وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اگر تیرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا دو جو ہے قیدی لے کے آؤ، ایک وہ قیدی جس کو ابھی آزادی مل جانی تھی اسے آزاد کر دینا تھا، اور ایک وہ جس کو سزائے موت ہونی تھی۔ اس نے جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو کیا ہے کہ اس نے رہا کرنا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھ تو صحیح کہ دیکھ، جس کو سزائے موت کی میں نے اسے زندگی دے دی، میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جس کو میں نے رہا کرنا تھا اسے میں نے قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ پہچان گئے کہ یہ عقل کا موٹا ہے، اسے معلوم نہیں ہے میں نے کون سی بات کی ہے، اب یہ کون سی بات کر رہا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں ان کو آزاد کر دیتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، اس طرح میں بھی تو خدا بن گیا۔ آپ نے فرمایا، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، آپ نے فرمایا کہ تو رب نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب سے غروب فرماتا ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے۔ جب یہ بات کہی فبہت الذی کفر، اب سنتے ہی وہ مبہوت ہو گیا، اس کے حواس جو ہیں وہ باختہ ہو گئے۔ اب اس کے سامنے کوئی اور دلیل نہ تھی کہ جو دلیل دیتا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اس کو
اب سزا دینی چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ نمرود کے پاس یہ ساری جو ہے وہ کاروائی اور یہ ساری باتیں ان کی طرف پہنچائی گئی کہ بھائی ابراہیم خلیل اللہ جو ہے یہ بتوں کی انسلٹ کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو سجدہ نہیں کرتا، اے نمرود تجھے بھی سجدہ نہیں کرتا، اب اس کے لیے کوئی سزا جو ہے وہ مختص ہونی چاہیے۔ اب نمرود نے کیا کہا کہ تم اس طرح کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کفار اور مشرکین ارد گرد جو رہنے والے تھے سب کو کہا کہ تم جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے تقریباً 1 مہینے تک لوگ جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے، اب لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ اب کیا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، اب اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو آگ میں جلایا کیوں جا رہا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ایک تو آپ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، بتوں کے سخت مخالف تھے، اور دوسری وجہ یہ بنی کہ نمرود کے دور میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے پہ پوری قوم جا کے وہاں جو ہے وہ میلے کے اندر اپنی خوشیاں منایا کرتے۔ اب سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا کہ یہاں پر پوری قوم چلی گئی ہے اور ان کے بت موجود ہیں، آپ گئے بت خانے کے اندر، آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور اس سے سارے بت جتنے بھی تھے سارے کے سارے توڑ دیے، اور کلہاڑا جو تھا وہ ان کا جو بتوں کا بڑا تھا نا گرو، اس کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ اور شام کو جو واپس آئے آ کے دیکھتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا، ہمارے بتوں کو کس نے مارا، ان کو کس نے ختم کیا؟ سب کی آواز آئی، ایک ہی آواز آئی کہ یہ کام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اگر یہ کام کرنے والا ہے تو صرف ابراہیم علیہ، یہ انہوں نے ہی کام کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو بلا لیا گیا، اب نمرود کے پاس پھر اب بلایا گیا، پوچھا اے ابراہیم بتا یہ کام تو نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کیوں بتاؤں، اپنے خدا سے خود پوچھ لو کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، یہ تمہارا بڑا خدا اس کے کاندھے پہ وہ کلہاڑا پڑا ہے، ان سے خود پوچھ لو کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ نمرود کہنے لگا یہ بولتا نہیں ہے، یہ بتاتا کچھ نہیں ہے، یہ مدد نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا حیف ہے تمہاری اس عقل پہ جو نہ سنے نہ مدد کرے، نہ تمہاری آرزو نہ تمہاری بات، جو کوئی بھی ہے خواہش ہے اس کو سنتا ہی نہیں ہے، اس کی مدد ہی نہیں کرتا، پھر تم اس کو اپنا رب اور اپنا خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ فرمایا عقل کی تمہاری عقل پہ جو ہے حیف ہے۔ آپ نے فرمایا تم سب ان تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، آؤ سب مل کے اس سچے خدا کی بارگاہ میں جھک کے میرے اس رب کو مانو۔ حضرات محترم، اب چیخا جو ہے وہ جلایا گیا، تقریباً 1 ماہ تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی۔ اب اس کے اندر اتنے آگ جو ہے وہ تیز بڑک رہی تھی، اتنے آسمان سے وہ شعلے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس آگ والی جو جگہ تھی اس سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی بھڑک کے اس آگ میں گر جاتا، اتنی زیادہ تپش۔ اس کے قریبی جو رہنے والے تھے وہ بھی اس آگ سے اتنے پریشان ہو گئے کہ اتنی تیز آگ ہے، اور ہمارے اس محلہ اور علاقہ کے اندر اتنی تپش ہو گئی ہے، جب آگ بھڑک اٹھی آگ تیار ہو گئی۔ اب نمرود جو ہے اپنے محل پہ اوپر والی منزل پہ بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھنے کے لیے تیار ہے، اور سارے اس کے جتنے بھی نوکر چاکر تھے انہیں کہا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو لاؤ اور جا کے اس آگ کے اندر اس چیخے کے اندر جو ہے اس کو ڈال دو۔ اب سارے تیار ہے، پورا علاقہ تیار ہے دیکھنے کو لیے کہ آج دیکھو تو صحیح، جو کہتا ہے میں رسول ہوں، جو کہتا ہے میں نبی ہوں، جو کہتا ہے میں رب کا خلیل ہوں، جو کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، میں سچا ہوں، آج دیکھتے ہیں اس کی سچائی کتنی ہے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑی شان سے نکلتے ہیں، ان کو لے جایا گیا۔ جب آپ قریب پہنچنے لگے تو حضرت جبریل امی آ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں ابراہیم آگ کے اندر جا رہا ہے، اگر میرے لائق کچھ بات ہو، اگر مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے تو بتا، میں تیری یہاں پر مدد کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں جبریل، کون سی تو بات اپنی طرف سے کرتا ہے اور کون سی بات میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے؟ جبریل یہ بات تو اپنی طرف سے کر رہا ہے کہ ہیلپ کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا۔ فرمایا ہاں مجھے اپنے رب کی مدد کی ضرورت ہے، اگر میرا رب اسی بات میں راضی ہے، یہ تو ایک ابراہیم ہے، اگر ہزاروں ابراہیم بھی ہو تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں میرے رب کا امتحان ہے، یہاں میرا امتحان ہے، میرے رب نے یہاں بھی مجھ سے امتحان لینا ہے، میں اس امتحان سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ کیا میرے رب کو علم نہیں ہے کہ ابراہیم کہاں جا رہا ہے؟ جب یہ بات کہی رب پہ بھروسہ تھا، توقع تھی، امید تھی، یقین۔ جب آپ نے اگلا قدم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، جسے میں نے اپنا گہرا دوست بنایا ہے، میں نے اپنا ساتھی بنایا ہے۔ یہ لوگ اس کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن خبردار اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن جلا اس کو جو میرا دشمن ہو۔ یہ دشمن بن کے نہیں، میرا محبوب بن کے آ رہا ہے۔ آگ تم نے جلانا نہیں ہے، اس کو تم نے اس کو تکلیف نہیں دینی۔ کیا فرمایا یا نار کونی بردن
वस्सलाम अला इब्राहिम, फरमाया कि ठंडी हो जा, गुलजार बन जा, और इतनी भी ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहिम को, मेरे खलील को, मेरे दोस्त को जो है वो ठंडक ज्यादा महसूस हो, और इतनी गर्म भी ना हो जाना कि शिद्दत गर्मी महसूस हो। फरमाया ना ना, इस ऐसी गुलजार बन जा कि यहां पर जब मेरा खलील आए, दोस्त आए, जहरी लोग तो समझे कि आग के अंदर क्या है, लेकिन अंदर उसे ऐसा महसूस हो कि जैसे वो खूनों के अंदर मौजूद है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह गए। अब नमरूद ये सारा मंजर देख रहा है कि भाई मैंने तो इसको जलाने के लिए कहा, मैं कहता हूं इसको जला दिया जाए, ये क्या है कि आग के अंदर ये बैठे हैं, और आप जो है तारीख के अंदर लिखा है कि जब आप आग में गए ना, वहां कोई बेकरारी नहीं थी, वहां कोई परेशानी नहीं थी, वहां जो है आप जो है मजे से वहां बैठे हैं आग के अंदर, अपनी जुल्फें लहरा रहे हैं। फरमाया कि जो अल्लाह का बन जाता है ना, उसका दोस्त बन जाता है, उसके करीब हो जाता है, उसका जिस्म तो जिस्म, उसका मेरा रब एक बाल भी जलने नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया कि हमने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है, अपना गहरा दोस्त बनाया है, अपने करीब कर लिया है। ऐ इब्राहिम, तेरा ये इम्तिहान था आग के अंदर जाना, तू आग में कूद गया, तू आग में चला गया, अब मेरी रजा की खातिर। लेकिन इब्राहिम, यहां भी तेरा इम्तिहान था, तूने इस इम्तिहान के अंदर कामयाबी हासिल की है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं हर हाल में अपने बंदे को परखता हूं, जांचता हूं, मैं उसका इम्तिहान लेता हूं। किसी को खुशी देके, किसी को गमी देके, किसी को माल ज्यादा देके, किसी से माल लेके, किसी को खौफ डर देके, किसी को खुशियां देके, जो इन तमाम प्रोसेस से, जो इन तमाम मराहिल से अगर आसानी से गुजर गया, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए उसकी रजा की खातिर तमाम को झील के आगे निकल गया, अल्लाह तबारक व तआला का खुला ऐलान है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो तमाम इन मुश्किलात, तमाम इन मसाइब, तमाम परेशानियों में से अल्लाह की रजा की खातिर इन तमाम को झीलता हुआ आगे चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अब वो परेशान ना हो, वो ये ना सोचे कि मैं तन्हा खड़ा हूं, मैं अकेला खड़ा हूं। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वो जिधर ही देखे हर सू अल्लाह तबारक व तआला की जात उसके साथ खड़ी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मां का लफ्ज जो है ये क्या है, साथ के माने में आता है। फरमाया मैं सब्र करने वालों के साथ हमेशा हमेशा खड़ा होता हूं। सिर्फ थोड़ा सा तारुफ, चंद बातें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हवाले से आपके समातों की नजर की।